میں دیوبند مرکز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان پاکستان کے سب سے بڑے جو علماء ہیں جو مزارات پر جا کر جنہوں نے شرک کیا، بدعت کی، ان سب پر شرک، بدعت اور حرام کام کا فتویٰ لگنا چاہیے، لیکن یہ کبھی نہیں ایسا کریں گے کیونکہ انہوں نے تو حقیقت کو چھپایا ہوا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور ان کی آل پر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیوبندیوں کی حقیقت بیان کریں گے کہ وہ اپنوں پر کون سا فتویٰ لگاتے ہیں اور دوسروں پر کون سا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اگر خود مزارات پر چلے جائیں تو جائز ہو جاتا ہے، اگر بریلوی حضرات چلے جائیں تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس پر بعد میں ہم بات کرتے ہیں۔ مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ مزارات پر جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ امام بخاری کی قبر پہ گیا ہے، امام بخاری کی قبر پہ گیا۔ اگر خود مزارات پر چلے جائیں تو جائز ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب امام بخاری کے مزار شریف پر گئے ہوئے تھے۔ اگر یہ خود کسی مزار پر چلے جائیں تو جائز ہو جاتا ہے، اگر بریلوی چلے جائیں تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ کیا یہی دین ہے؟ کیا دین اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جو کام خود کر لیں تو جائز، اگر دوسرے کر لیں تو ناجائز؟ یہ کون سا دین ہے؟ یا دیوبندیوں آپ نے کون سا دین گھڑا ہوا ہے؟ مجھے تو آپ کے دین کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جب یہ امام بخاری کے مزار شریف سے حاضری دے کر واپس آئے، لوگوں نے کہا کہ مزارات پر جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، آپ ہی امام بخاری کے مزار شریف پر کیوں گئے؟ دیکھیں پھر انہوں نے کیا جواب دیا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر دعا مانگنے گئے تھے، مزار پر جانا تو حرام ہے، مزار پر دعا مانگنا بھی منع ہے۔ ایک تو میں امام حنیفہ کے مزار پہ نہیں گیا تھا، میں امام بخاری کی قبر پہ گیا تھا۔ تو ایک ہوتا ہے قبر پہ دعا مانگنے کے لیے جانا، ایک ہوتا ہے قبر پہ گئے ہیں تو دعا مانگ لینا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قبرستان دعائیں مانگنے کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قبرستان تو صرف زیارت کے لیے جایا جاتا ہے، دعائیں مانگنے کی جگہ تو مسجدیں ہیں اور کہیں بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ ایک ہوتا ہے ویسے آپ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبر پہ یا قبرستان پہ گئے ہو تو پھر وہاں جا کے دعا بھی مانگ سکتے ہو میت کے لیے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ان کا جواب سنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مزار کی نیت کر کے جائیں گے کہ میں فلاں مزار پر جا رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں، اگر وہاں پر کسی کا مزار ہے تو آپ وہاں پر حاضری دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فتویٰ لگایا کہ مزارات پر جا کر دعا مانگنا بدعت ہے۔ اور اگر مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدعت کہلائے گا، تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدعت کہلائے گا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ مزارات پر جا کر دعا مانگنا بدعت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کیا مفتی صاحب یہ بدعت بھی کر چکے ہیں کہ نہیں کر چکے۔ تھوڑی دیر بس دعا مانگ کے اپنے لیے اور امام بخاری کے لیے دعا مانگ کے اپنے لیے اور امام بخاری کے لیے دعا مانگ کے اپنے لیے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا مفتی صاحب نے وہاں پر جا کے دعا بھی مانگی اپنے لیے اور امام بخاری کے لیے۔ اگر کوئی دوسرا جا کر دعا مانگے، اپنے لیے مانگے یا صاحب مزار کے لیے مانگے تو وہاں پر تو بدعت ہو جانی تھی نا، وہاں پر تو بدعت کا فتویٰ لگ جانا تھا۔ انہوں نے تو کوئی خیر نہیں کرنی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مزارات پر جانا بھی جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا قبروں کی طرف یہ نیت کر کے بھی جانا جائز ہے کہ میں فلاں مزار کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ زیارت کے لیے سفر کرنے کی بات نہیں کر رہا، ویسے دیکھنا جمہور کے نزدیک تو سفر کرنا بھی جائز ہے، تو وہاں جانا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے اس نکاح خان ملا کو سماعت کیا، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب سے بڑے منافق لوگ ہیں۔ اگر خود وہی کام کر لیں تو جائز، اگر بریلوی کر لیں تو ناجائز۔ اس کے بعد ہم جس بڑے عالم دین کا تذکرہ کرنے والے ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں۔ بالإسناد المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن شعيب بن إبراهيم بن المغيرة۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی امام بخاری کے مزار شریف پر حاضری دے رہے تھے۔ اگر مزارات پر جانا بدعت ہوتا، حرام ہوتا، غلط کام ہوتا تو یہ خود کیوں جاتے؟ یہ اصل حقیقت عوام الناس سے چھپائے ہوئے ہیں، یہ بڑے منافق لوگ ہیں، یہ اصل حقیقت عوام الناس کو کبھی نہیں بیان کرتے۔ اس کے بعد اب ان ملا کو بھی دیکھ لیں۔
جی ناظرین کرام، آپ نے طارق جمیل کو دیکھا۔ میں دیوبند مرکز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان پاکستان کے سب سے بڑے جو علماء ہیں، جو مزارات پر جا کر جنہوں نے شرک کیا، بدعت کی، ان سب پر شرک، بدعت اور حرام کام کا فتویٰ لگنا چاہیے، لیکن یہ کبھی نہیں ایسا کریں گے کیونکہ انہوں نے تو حقیقت کو چھپایا ہوا ہے۔ ہم جماعت اسلامی کے سب سے بڑے عالم دین ان کو بھی سنتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سراج الحق صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مزار شریف پر حاضری دے رہے تھے۔ اے دیوبندیوں، اگر آپ نے اپنے علماء پر کفر، شرک، بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا، لہٰذا میری بھی آپ سے گزارش ہے کسی بریلوی پر شرک، بدعت اور حرام کا فتویٰ جاری نہیں کرنا۔ جب یہ مزار شریف پر چلے جاتے ہیں تو ان کو مسلم شریف کی وہ والی حدیث بھی یاد آ جاتی ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورها فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ارے میرا ان سے سوال یہ ہے، جب بریلوی کسی مزار پر حاضری دیتے ہیں تو وہ بھی تو اللہ کے ولی کے قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، جس طرح آپ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ میرا سب دیوبندیوں کو یہ چیلنج ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے دیوبند علماء پر شرک، بدعت اور حرام کام کا فتویٰ جاری نہیں کریں گے، لیکن اگر بریلوی مزار شریف پر چلا جائے تو ان پر شرک کا فتویٰ بھی لگتا ہے، حرام کام کا بھی فتویٰ لگتا ہے، اگر دعا مانگ لے تو بدعت کا بھی فتویٰ لگتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔